السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر جمعرات ٹھیک سعودی عرب کے وقت کے مطابق 4 بجے لائیو پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی فیس بک لائیو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹویٹر میں اور یوٹیوب میں ہم لوگ آتے ہیں، اور جو آپ کا سوال رہتا ہے شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آج کے اس پروگرام میں کچھ ہمارے دینی بھائیوں نے وضو میں جو خطا یا جو غلطی ہم سے ہو جاتی ہے اس کے متعلق سوال بھیجے ہیں، کچھ شیخ محترم، کچھ ہمیں انشاءاللہ بالترتیب اگر ایک ہفتہ میں مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ وہی کافی ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ لگاتار 2 ہفتہ ہم اس سلسلے میں شیخ محترم سے پوچھیں گے۔ اب شیخ محترم کی اجازت سے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم، ایک بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ وضو کے شروع میں نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، تو نیت کا جو لفظ یا الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قابل احترام ناظرین، آپ حضرات نے عزیز موصوف منیر الاسلام الفیضی سلمہ اللہ سے سوال بغور سن لیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے شروع میں نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ کیسا ہے؟ وضو کے شروع میں نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ویسے وضو کے شروع میں نیت کرنا ضروری ہے۔ جی، ہمارے عزیز گرامی نے مقدمے کے طور پر وہ حدیث پیش کی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ وضو میں نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرنا تو ضروری ہے، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ، یہ مسئلہ ہے جی کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ کیسا ہے؟ تو زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے کہ نیت کا جو محل اور مقام ہے، لأن النیت محلها القلب، نیت کا جو محل اور مقام ہے وہ صرف دل ہے۔ نیت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ نیت قصد القلب کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ النیت الشرعیہ جو ہے، یعنی جو شرعی نیت ہے، وہ یہ ہے کہ متوضی جو ہے، وضو کرنے والا انسان اپنے دل میں ارادہ کرے کہ میں وضو کے لیے، یہ میرا جو وضو ہے، میرا وضو یہ نماز کے لیے ہے، یا یہ کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یا طواف بیت اللہ کے لیے۔ دل کے ارادے کو نیت شرعی نیت کہتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف اور مشہور کتاب زاد المعاد کے اندر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی اولہ نویت رفع الحدث الی آخرہ، کہ ولا ہوا ولا اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب وضو کرتے تھے تو وضو کے شروع میں یہ نہیں کہا کرتے تھے، نویتو نہیں کہا کرتے تھے کہ میں نے نیت کی۔ جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہیں کہا کرتے تھے، اس لیے ولم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیئا، یہ آیا ہوا ہے، ولا علمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ
لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی اولہ غیر تسمیہ، یعنی یہ بھی بات آئی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف جو ہے شروع میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہا کرتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ جو ہے زبان سے ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ ایسا کرتے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ نیت کرنا تو ضروری ہے، چونکہ ایک مقدس کام ہے اور عبادت ہے، اور اعمال کا دار و مدار ایک عظیم عمل ہے، تو اور عمل کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہوتا ہے، تو نیت کرنا تو ہے ضروری، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ چاہے وہ وضو کے لیے ہو چاہے وہ نماز کے لیے ہو، یہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم نے مختصر وقت میں نیت یہ زبان سے یا دل سے کی جائے گی بہت شاندار اور جاندار شیخ محترم نے سمجھایا۔ اب شیخ محترم دوسرا سوال آپ سے پوچھنے سے پہلے ایک بھائی نے، ان کا نام ہے مصباح اللہ، تو انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ جواب دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مصباح اللہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ استفادہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی شیخ محترم ایک اور دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھتے رہتے ہیں، ان میں اکثر لوگ وضو کے یعنی دوران وضو گردن میں مسح کرتے ہیں، یعنی گردن کا مسح کرتے ہیں، تو گردن کا مسح کرنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ جی گردن کا مسح کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح یہ ثابت نہیں ہے، اور گردن کے مسح سے متعلق یا گردن کے مسح کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور اسی لیے آپ جب دیکھیں گے کہ احادیث کتب احادیث میں یا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ جو وضو کا باب باندھا ہوا ہے، جو وضو کا بیان آیا ہوا ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، کس طرح سے وضو کرتے تھے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ گردن کے مسح کے سلسلے میں گردن کے مسح کا ذکر ہے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گردن کا مسح، اگر گردن کا مسح کرنا ثابت ہوتا تو کتب حدیث کے اندر، خاص طور سے بخاری وغیرہ کے اندر، مسلم میں اور کتب ستہ وغیرہ میں اس کا ضرور ذکر ہوتا۔ تو اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردن کا جو مسح ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور گردن کے مسح کے سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث الموضوع لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ لم یصح عنہ فی مسح العنق حدیث البتہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً مسح رقبہ کے سلسلے میں یا گردن کے مسح کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب اسی لیے بعض علماء کرام نے تو گردن کا جو مسح ہے وہ اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ یہ بدعت، اگر ہمارے یہاں بر صغیر میں لوگ جو مطلب دوسرے مکتب فکر کے جو لوگ کر رہے ہیں کہ گردن کا مسح کرتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا، بالکل، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا جو کتاب الوضو یا وضو کا جو بیان آیا ہوا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن اس میں گردن کے مسح کی بات نہیں آئی ہوئی ہے۔ اس لیے گردن کے مسح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گردن کا مسح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی اور دین ہمارے یا شریعت جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل ہو گیا، اب کسی کو آپ کی کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یا عبادات کے معاملے میں یا کسی بھی ایسے شرعی معاملے میں مداخلت کرے یا کمی اور بیشی کرے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ گردن کی مسح جب ثابت نہیں ہے تو گردن کے مسح سے وضو میں اجتناب کریں، تاکہ آپ کا وضو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہر عضو کو
تین بار نہ دھویا جائے، ان کا یہ سمجھنا شرعاً کیسا ہے؟ جی، یہ تمام تر جو سوالات ہمارے عزیز موصوف نے آپ کو شروع ہی میں بتلا دیا تھا مقدمے کے طور پر اور مجلس کے آغاز میں ہی، کہ یہ تمام تر سوالات جو موصول ہوئے ہیں وہ نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہے لوگ کرتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو بلا شک جو ہے نا یہ بہت اہم موضوع ہے، نماز سے متعلق غلطیاں یا وضو سے متعلق غلطیاں، وضو سے متعلق غلطیاں۔ تو اس لیے کہ وضو جو ہے نا یہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ من شروط الصلاۃ جو ہے نا الطہارہ ہے، یعنی وضو کرنا یا پاک صاف ہونا یہ شرط من شروط الصلاۃ ہے۔ اور جب وضو کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو جب تک کہ وضو آدمی کا صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی، نماز مقبول نہیں ہوتی۔ یا لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، کہ جب آدمی بے وضو ہو جائے تو اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو طہارت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کی معرفت جو ہے ضروری ہے، اسی لیے کہ دین کے جو 3 اہم اصول ہیں ان میں سے ایک اہم اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ معرفت دین الاسلام بالادلہ، یعنی دین کی معرفت ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی معرفت حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اور دین کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ دین کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی معرفت ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور تو اس لیے اگر کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جائے، کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے مسئلہ معلوم کیجئے، علم حاصل کیجئے، اور اگر کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رجوع کیجئے، مشائخ سے رجوع کیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو عبادات کے معاملے میں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کی دین کی سمجھ اور دینی بصیرت حاصل کریں۔ جب تک کہ ہم نہیں جانیں گے، دین کو نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم اللہ کی عبادت کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ وضو میں غلطیاں کریں۔ اس لیے بڑے بڑے مثقفین لوگ جو مطلب عصری علوم سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی فاحش غلطیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھ کر کے نہیں جاتے اور نہ دین سیکھنے کی کوشش کرتے، اس لیے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دین کی معرفت حاصل کی جائے اور دین کا علم سیکھا جائے، دین کا علم حاصل کیا جائے، اور اللہ کی کتاب سے، اس کے نبی کی سنت سے اور علماء سے رجوع کر کے علم حاصل کیا جائے۔ تو اسی لیے یہ سوال جو ہمارے بھائی نے جو بھیجا ہے، شیخ کیا تھا وہ سوال؟ جی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہر اردو کو 3 بار نہ دھویا جائے، ان کا یہ سمجھنا شرعاً کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ اعتقاد خاطئ ہے، یعنی یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مطلب جب تک کہ آدمی 3 مرتبہ وضو نہیں، ہر وضو کو 3 مرتبہ نہیں دھوئے گا تب تک وضو مکمل نہیں ہوگا، یہ سمجھنا ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نے کہا کہ مطلب علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب وہ مطالعہ کریں گے، حدیث پڑھیں گے اور علماء سے رجوع کریں تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ بھی وضو کرنا ثابت ہے، 2 بار بھی، 2 بار بھی، 2 بار بھی، 3 بار بھی وضو کرنا ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جب تک آدمی ہر عضو کو 3 بار نہ دھو لے تب تک کہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بار بھی اور 2 بار بھی اور 3 بار بھی وضو کرنا ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باضابطہ تینوں چیزوں کے لیے باب باندھا ہے، باب الوضو مرہ اور باب الوضو مرتین، باب الوضو ثلاثاً۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ باب باندھے ہیں، اور پہلا باب ذکر کیا، الباب الاول مثال کے طور پر ذکر کیا الوضو مرتن، اور پھر اس باب کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کیا ہے، اور کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بار وضو کیا، یعنی ہر وضو کو ایک ایک بار دھویا، یہ ہے۔ اور دوسرے باب کے تحت حدیث عبداللہ ابن زید ان کا وہ نقل کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا عبداللہ بن زید کی حدیث کو، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، یعنی دو بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضاء وضو کو دھویا۔ اور اسی طرح سے تیسرے باب کے تحت یعنی باب الوضو ثلاثن ثلاثن کے تحت حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل کیا ہے، اور کہ حضرت عثمان بن عفان نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ ثلاثن ثلاثن۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، یعنی وضو کے ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو ایک ایک بار دھونے اور دو بار دھونے اور تین بار دھونے پر دلالت کرتی ہے صراحتاً۔ اس لیے یہ کہنا کہ جب تک کہ آدمی 3 بار ہر وضو کو نہ دھو لے اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، سراسر غلط ہے۔ ہم کہیں گے کہ حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہاں البتہ 3 مرتبہ وضو کرنا، 3 مرتبہ ہر وضو کو دھونا یہ اولا اور افضل ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر کوئی آدمی 2 ہی مرتبہ کسی عضو وضو کو دھوتا ہے، اعضاء وضو میں سے کسی عضو کو دھوتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ جی تو یہ سمجھنا غلط ہے، یہ وضو کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی جواز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار بھی، دو بار بھی، 3 بار بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ کہ سوال کا جواب واضح ہو گیا۔ جی بس شرط یہ ہے کہ پورا چاہے آپ ایک مرتبہ دھو لیں پورا ہو جائے۔ جی ایک مرتبہ پورے دھونا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو شیخ ایک بات اور بتلانا چاہتے ہیں کہ تمام اعضاء وضو جو ہے سب کو 3 بار دھونے کا یہ اولا ہے، اور لیکن جب سر کا مسح کا مسئلہ ہے نا، سر کا مسح وہ صرف ایک ہی بار ہے، وہ 3 بار نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعضاء وضو میں سے جو سر کا مسح ہے وہ صرف ایک ہی بار کرنا ثابت ہے، وہ 2 بار یا 3 بار کی بات نہیں ہے اس میں۔ جی شیخ محترم، ایک بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ بعض عورتیں ان کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس حالت میں وضو کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس حالت میں اس کا وضو کرنا صحیح ہوگا؟ اولاً تو ہم اپنی خواتین حضرات سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتی ہے، اور ہر مسلمان عورت کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی محفظت کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ قطعاً اس کا استعمال نہ کریں، نیل پالش ویسے بھی استعمال نہ کریں، چاہے خواتین کسی کو بھی استعمال، مسلم خواتین کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ کافروں سے یہ ہمارے اندر گھس کے چلی آئی ہے، سمجھ رہے۔ تو نیل پالش جو ہے استعمال، خاص طور سے میں نے کہا کہ نماز پڑھنے والی خواتین کو اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ نیل پالش کی وجہ سے، نیل پالش میں یہ جو پالش ہے غلیظ ہوتی ہے، تو جب ہم وضو کریں گے اور تو یہ ناخن میں وہ پانی نہیں پہنچ پائے گا، یہ ناخن جو ہے نیل پالش جو ہے نا، نیل پالش جو ہے پانی کو ناخن تک پہنچنے میں مانع ہے، نیل پالش جو ہے پانی کو پہنچنے سے روک دیتی ہے، اور جب پانی ناخن میں نہیں پہنچے گا تو پھر ہم وضو تو ناقص رہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انگلیاں یا انگلیوں کا ناخن یہ سب جو ہے ہاتھ میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھ میں شامل ہے یہ۔ تو جب یہ ایسی چیز ہے جو بالکل پانی کو پہنچنے میں، ناخنوں میں تک پہنچنے میں روکتی ہے، تو جب روکتی ہے تو پھر وضو مکمل نہیں ہوگا ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا، جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہم اس لیے خواتین حضرات سے کہیں گے کہ وہ خاص طور سے جو نماز کی پابندی کرنے والی خواتین ہیں، نماز پڑھنے والی جو خواتین ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ نیل پالش کے استعمال سے گریز کریں۔ جی اور شیخ محترم، اکثر بازار میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ جو پیڑ درخت سے جو مہندی بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، تو وہ آئل جیسا یعنی پانی جیسا ہوتا ہے، تو مہندی کا کیا حکم ہوگا؟ مہندی کا جی مہندی کا حکم ہے۔ مہندی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مہندی کا جو ہوتا ہے نا، مہندی وہ اتنا غلیظ نہیں ہوتا ہے، اس میں پانی جو ہے سرایت کر جاتا ہے وہاں، لیکن نیل پالش جو ہے یا اور دوسری اس طرح کی پینٹ والی جو چیز ہے وہاں اس میں پانی وہاں تک اس میں سرایت نہیں کرتا، لیکن مہندی کا جو ہے نا اثر جو ہے خفیف ہوتا ہے،
وہاں اس میں اثر کر جاتا ہے، تو اس لیے کوئی مشکل نہیں جی۔ اس لیے ہم خواتین حضرات سے کہیں گے کہ اگر بعض خواتین اگر استعمال بھی کرتی ہے تو ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے اس کا ازالہ کر لیں۔ جی بالکل۔ اس کو صاف کرنے کا بھی آتا ہے میرے خیال میں، نیل پالش کو صاف کرنے کا یا اس کو زائل کرنے کا ملتا ہے کچھ، جی تو اس کو استعمال کریں کہ بہرحال وضو شروع کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے اس کو ختم کر دیں۔ بالکل بالکل۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم، ایک بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، وضو کرنے کے بعد عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی عورت سے مراد بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے آدمی بیوی کو چھوئے گا، ہے کہ نہیں؟ بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو لوگ مطلب استدلال کرتے ہیں کہ مطلقاً لمس مرا جو ہے، مس المرا مطلقاً ناقض وضو ہے، غلط ہے، اور وہ دلیل وہی پیش کرتے ہیں اولا مستم النساء، لیکن اولا مستم النساء جو قرآن مجید میں ہے وہاں اس سے مراد ہے جماع، یعنی صحبت۔ تو یہ مجرد مس سے جو ہے نا، وہ مس سے مرا سے عورت کو مجرد یا مطلقاً چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بوسہ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، یعنی اب دیکھیے یہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل گئے، خرج الی الصلاۃ ولم یتوضا، اور اپنے وضو نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کو مجرد چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہی کرا، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجرد عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ غلط ہے۔ جی جی۔ شیخ محترم اس میں اور ایک چیز کہوں گا جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد بھی یا حالت صوم میں، تو یعنی اگر کوئی قدرت نہ رکھیں، مطلب اپنے آپ کو پھر مائل کر دے، تو ان کے لیے دیکھیے وضو کے دوران تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا، لیکن رمضان روزے کی حالت میں آپ جب کہیں گے جس کو اپنی قدرت پر کنٹرول نہیں ہے کہ بوسہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس سے جمع مطلب کا صدور ہو جائے اپنی بیوی سے ہم بستری، تو ایسے آدمی کو بچنا، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہ وضو میں تو آدمی کا مطلب یہ اگر ہو بھی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ کہ بعض لوگ زمزم کے پانی سے وضو کرنے کو غلط اور بدعت سمجھتے ہیں، تو ان کا سمجھنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ یہ بھی غلط ہے کہ وضو زمزم کے پانی سے وضو کرنے میں حرج محسوس کرنا، یا کیا کہتے ہیں، کیا سوال تھا شیخ؟ یہی زمزم کے پانی سے وضو کرنا یہ غلط یا کوئی غلط ہے یا کوئی بدعت وغیرہ ہے کہ نہیں؟ جی یہ غلط ہے، بدعت بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ زمزم کے پانی سے اگر وضو، اگر عام پانی نہیں ہے تو زمزم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور زمزم کے پانی سے وضو کرنے کو بدعت بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی زمزم کے پانی سے وضو کرنا ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ مسند احمد، زوائد مسند کے اندر ذکر ہے، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے ابو عبداللہ جو ہے عبداللہ بن احمد بن حنبل، اس میں ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زوائد مسند میں منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ حج بیان کرتے ہوئے پھر وہ یہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر، حج کے موقع پر، فدعا بسجل من ماء زمزم، ماء زمزم یعنی زمزم کے پانی کا ایک دلو یعنی ڈول پانی طلب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فشرب منہ وتوضا، آپ نے پیا بھی، زمزم پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ معلوم یہ ہوا، اس حدیث سے معلوم کہ زمزم کا پانی پینا بھی مستحب ہے اور پھر اس سے وضو کرنا بھی مستحب ہے، حتیٰ کہ بعض علامہ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ یا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ زمزم کے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، زمزم کے پانی سے مطلب سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، زمزم کے پانی سے کپڑا بھی صاف کیا جا سکتا ہے، اور زمزم کے پانی سے رفع حاجت یعنی مطلب استنجا وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی مذاقی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی اور دلیل یہ بھی پیش کیا، اور اولاً اس سلسلے میں کوئی یہ الگ بات ہے کہ زمزم کا پانی متبرک ہے، بابرکت پانی ہے، لیکن ایسی کوئی صریح حدیث نہیں ہے
کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہو کہ اس سے استنجا نہ کیا جائے یا اس سے غسل نہ کیا جائے. ہاں آپ نے پیا ہے، وضو بھی کیا تو وضو کرنا ہی ثابت ہو گیا. ہاں اس لیے وضو یہ سمجھنا کہ وضو کرنا غلط ہے، یہ بالکل مطلب قرآن حدیث سے لا علمی کی بات ہے. اور خود ایک روایت امام علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ چشمہ جاری ہو گیا. تو نبی صحابہ نے اس پانی کو لیا بھی، استعمال بھی کیا، کپڑے بھی صاف کیے، اور پھر اس کے بعد رفع حاجت مطلب اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال کی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، کپڑے بھی دھوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی پانی تو مبارک ہے جو انگلیوں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہوا. تو اس لیے جب اس سے صحابہ نے اس پانی کو اپنے دیگر ضروریات کے لیے استعمال کیا تو زمزم کے پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پانی نہ ملے اور کہیں پانی نہیں، زمزم ہی کا پانی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ محترم شاید 1 سال پہلے ایک کلپ ہے، چھوٹا سا مقطع بہت زیادہ وائرل ہوا. اس میں کچھ ہمارے ہندوستانی بھائی کو دیکھا جاتا ہے سامنے زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے لیکن اس سے وضو نہیں کر رہے، ہوا میں ہاتھ ہلا رہے ہیں اور اس سے وضو کر رہے. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہم بس کہیں گے جہالت ہے، یعنی پانی کے رہتے ہوئے وضو کرنا چاہیے، تیمم نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں ہلانا چاہیے. ہاتھ ہلانے سے کیا معنی ہے؟ ان کا کچھ عقیدہ ہے کیا تعصب دینا چاہ رہا ہے؟ ہوا میں ہاتھ ہلا کے کرنا یا مٹی میں ہاتھ ملا کے وضو کرنا، کیا کچھ عقیدہ ہے کہ متبرک مٹی ہے اس سے وضو بھی ہو جائے گا؟ تیمم نہیں کر رہے ہیں، سیم وضو کر رہے ہیں مٹی سے ہاتھ ہلا کے اس طرح. جی مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہوئی کہ مطلب یعنی پانی زمزم کے پانی سے وضو کرنے میں وہ حرج محسوس کر رہے ہیں اور اس کی جگہ وہ تیمم کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. یعنی پانی تو موجود ہے تو تیمم کو کہاں سے درست ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہاں پانی زمزم کا پانی موجود ہے اور آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں یا مٹی سے تیمم کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس کا تیمم بھی نہیں ہوگا اور اس طرح سے اگر نماز پڑھی گئی ہو تو پھر نماز بھی باطل ہوگی، نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. تو یہ سمجھنا غلط ہے یعنی. جی شیخ محترم ایک بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے بعد ناخن تراشنا اور بال منڈوانا، تو کیا ناخن تراشنے سے اور بال منڈوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں بالکل نہیں، یہ بھی مطلب غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ وضو کرنے کے بعد ناخن تراشنے سے، ناخن کاٹنے سے یا بال منڈوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو نواقض وضو کو جو توڑ دینے والی اشیاء ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً ذکر کرتے ہے کہ نہیں کہ قص الاظفار جو ہے یا تقلیم الاظفار جو ہے یا حلق شعر وغیرہ یعنی بال مجانا یا ناخن ترشوانا، یہ بھی نواقض وضو میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا بھائی، اکل اللحم الجزور جو ہے، اکل اللحم الابل ہے، خروج الریح ہے، النوم ہے کہ نہیں، سو جانا، یا پھر اس کے بعد جو اونٹ کا گوشت کھا لینا یا ہوا کا خارج ہونا، یعنی وضو کے جو نواقض بیان کیے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے کہ تقلیب اظفار یعنی ناخن تراشنا بھی وضو کے نواقض میں سے ہے. اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے، یعنی یہ بھی وضو کی غلطیوں میں سے غلطی ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا، بعد میں کہا بلکہ کہ مطلب عبادات کو بصیرت کے ساتھ انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے آدمی، علماء سے رجوع کرے. کوئی کام انجام دینے سے پہلے علماء سے رجوع کرے. اگر کتاب و سنت کا علم براہ راست حاصل نہیں کر سکتا تو علماء سے، صحیح جو علماء ہے شریعت کا جو عالم ہے اس کے سے رجوع کرے، اور پھر تاکہ اس سے مطلب اس طرح کی غلطیوں کا سرزد نہ ہو، غلطیوں کا ارتکاب نہ ہو. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. شیخ محترم ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ سوال باقی رہ گیا، اور اگر دینی بھائی نے اگلے ہفتے سوال کیا تو انشاءاللہ کچھ ملا کر کے اگلے ہفتہ بھی اسی سلسلے میں پروگرام رکھا جائے گا. تب تک ہمارے ناظرین کرام سے اجازت چاہیں گے. بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہمارا یوٹیوب دعویٰ چینل دعویٰ المجمع ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ یوٹیوب میں بھی آپ کو خاص کر کے واضح انداز میں، اور اس میں جو اگر ٹیکنیکل کچھ ساؤنڈ وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس میں صحیح سے آپ کو مل جائے گی. تب تک ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.